کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کے اس دور میں جب اسلام اپنی پہلی منزلوں پر تھا اور نئے ایمان والوں کو بہت سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب ایک شجاع اور طاقتور شخصیت جو قریش کے سب سے مقرر اور ضدی لوگوں میں سے تھا، اسلام کے خلاف سخت دشمنی رکھتا تھا۔ اس وقت حضرت عمر کے دل میں اسلام کے خلاف غصے کی آگ جل رہی تھی۔ وہ اپنے خون کے جذبے سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایسے شخص تھے جو اپنے فیصلوں میں سخت اور بے جز تھے، مگر اللہ کی رحمت نے انہیں ایک ایسے سفر پر ڈال دیا جو ان کی زندگی اور تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جائیں گے اور وہاں سے اسلام کو مٹا دیں گے، مگر راستہ بدلنے والا تھا۔ راستے میں ان کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ ان کے بھائی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور قرآن کی تلاوت ان کے دل کو چھو رہی ہے۔ یہ بات حضرت عمر کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ اس گھر کے پاس جاتے ہیں جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اسلام کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ وہاں انہوں نے قرآن کی کچھ آیات سنی اور ان کا دل دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ اس لمحے میں ان کا قلب روشن ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کی یہ تبدیلی صرف ان کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ کے لیے ایک نیا سویرا تھا۔ اسلام میں حضرت عمر کا آنا قریش میں ایک نئی طاقت کے بڑھنے کا ثبوت تھا۔ انہوں نے اپنی سختی اور طاقت کو اسلام کی حفاظت اور اس کے فیضان کے لیے استعمال کیا۔ وہ عدل اور انصاف کے پیغمبر بن گئے جنہوں نے اپنے خلیفہ کے دور میں اسلام کو ایک ایسے مقام تک پہنچایا جو کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی تبدیلی صرف اس وقت ممکن ہے جب انسان اپنے اندر کی گہرائیوں میں جھانک کر اپنی غلطیوں کو سمجھتا ہے اور سچائی کو قبول کرتا ہے۔ اسلام نے حضرت عمر کو نہ صرف ایک غدار سے ایک آمنہ انسان بنایا بلکہ ایک عظیم لیڈر اور انصاف کی مثال بنایا۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے امید اور رحمت کا پیغام ہے جو دکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور ہدایت ہر اس دل تک پہنچ سکتی ہے جو سچائی کا طالب ہو۔